گھر اور معاشر محبتیں رہے دل میں، ہو عافیت گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے گھر اور معاشرہ۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان ٹاپکس کو ڈسکس کیا جائے کہ جن کا تعلق بہت زیادہ ہمارے گھر سے ہے، اور ظاہر ہے کہ گھر معاشرے کا ایک اہم ترین اور بنیادی جزو ہوا کرتا ہے۔ آج کا ٹاپک بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور ہم مختصر وقت میں کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے ایکسپیکٹس کو ڈسکس کر سکیں، لیکن ٹاپک اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے کہ شاید اس پر بات کرنے کے لیے کئی دن درکار ہوں۔ جی ہاں، آج کا ٹاپک ہے گھر اور معاشرے میں ماں کا کردار۔ ماں جو شفقت کی ضرب المثل ہے۔ جب بھی ماں کا تصور آتا ہے تو پیار، محبت، الفت، سکون ذہن کی طرف ضرور آتا ہے۔ ماں وہ ہے کہ جو بچے کی سب سے بنیادی اور پہلی درسگاہ کہلاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہم معاشرے کو افراد کے اعتبار سے تقسیم کریں تو مرد اور عورت جب ان دو کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے تو اس میں بہت بنیادی کردار ہیں ماں اور باپ۔ ان دونوں میں سے ماں کا کردار کتنا اہم ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے۔ کسی معاشرے میں اگر ماں کا کردار بگڑ جائے تو اس کا امپیکٹ کتنا برا ہو سکتا ہے، اور اگر کسی معاشرے کی ماں کردار کے اعتبار سے، اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے پازیٹیو ہو جائے تو پھر معاشرہ کیسے بچوں کو جنم دیتا ہے، کیسے بچے پرورش پاتے ہیں، اور اس معاشرے پر اس ماں کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ان تمام ایکسپیکٹس پر کوشش کریں گے کہ ہم بات کریں۔ ہمارے ساتھ رکن شورا شاہد مدنی تشریف فرما، ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ شعیب مدنی اتاری بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما، انشاءاللہ ان سے بھی بات چیت ہوگی، مدنی پھول حاصل کریں گے۔ ابتدا میں درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کل بروز قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر زیادہ کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ درود پاک پڑھیے، اللہ پاک کے رحمتیں حاصل کیجیے۔ ابتدا میں ایک سوال بھی آپ تک پہنچایا جاتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے جوابات آپ ہم تک پہنچائیں، اور آخر میں قرآن اندازی کے ذریعے درست کا اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ چار آپشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوں گے، آپ ان کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور انہی میں سے کوئی ایک آپشن جو ہے وہ درست جواب ہے۔ بڑھتے ہیں رکن شورا کی جانب۔ کیسے ہیں حضور، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آج کا جب ٹاپک جو ہے میرے علم میں آیا اور ٹائم کو میں نے دیکھا تو یہ احساس تو بہرحال اپنی جگہ پر ہے کہ ماں کا کردار اتنا اہم اور اتنا ڈائیورسڈ ہے کہ اس پر مختصر وقت میں کیا کیا بات کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہو ہی جاتی ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل، ماں کو معاشرے سے مائنس نہیں کیا جا سکتا، جی، اور جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ ایک بنیادی فرد ہے جو معاشرے کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ماں ہے۔ جی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، ان کا ذکر کریں، جی، یعنی دنیا کے اندر اسی وقت سے آبادی شروع ہوئی، تو حضرت حوا کا کردار دیکھیں، کیسے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کا برتاؤ تھا، اور کیسی محبت کا سلسلہ تھا۔ پھر اولاد کا سلسلہ ہوا، حضرت شیس علیہ السلام اور دیگر جو ہے وہ آپ کی اولادیں ہوئیں، تو آپ نے جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ان کی تربیت کا سلسلہ کیا۔ تو واقعی جو ہے وہ ماں اگر چاہے تو معاشرے کو گل و گلزار بنا سکتی ہیں، اور ماں چاہے تو بچوں کی ایسی تربیت کر سکتی ہیں جو نیک جو ہے وہ ہیرو جسے آپ کہتے ہیں، جو معاشرے کے اندر ایک انقلاب لا رہے ہوتے ہیں، تو وہ افراد بھی تو ماں ہی دیتی ہے۔ ماں کی تربیت، ماں کی شفقت، ماں کی توجہ جو ہے وہ شخصیت کے بننے میں بڑا زبردست کردار ادا کرتی ہے۔ تو ماں کو اپنی اہمیت یوں بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ جتنی اچھے انداز سے تربیت کر رہی ہوں گی، اپنا کردار نبھا رہی ہوں گی، تو ان کے اثرات اتنے ہی زیادہ مرتب ہو رہے ہوں گے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں رہتے ہیں تو وہ سب جو ہے وہ ماں کی تربیت یافتہ ہیں. اب جیسے تربیت کرنے والی ہوگی ایسا ہی جو ہے وہ اس تربیت ہو رہی ہوگی کہ سارے لوگ جو ہے وہ ماں کی پروڈکٹ ہے. ایسا ہی کہ جتنی جو ہے وہ ماں تربیت یافتہ ہوگی اور دیندار ہوگی، نیک ہوں گی، اور جتنے بھی اچھے اچھے اوصاف ہیں، حسن اخلاق کی مالک ہوں گی، تو وہ سارے اثرات اس کی اولاد میں سے نظر آ رہے ہوں گے. ایسا ہوتا بھی تو ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کی ماں کی تربیت ہے، اور اگر کوئی اچھا کام نہیں کر پاتا تو بھی یہی تانا بھی یہی دیا جاتا ہے کہ شاید گھر میں اس کی تربیت نہیں ہوئی. بلکہ اگر اپنائیت میں یا ویسے ہی لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھائی تمہارے گھر میں کیا یہ تربیت کی جاتی تھی، یعنی کہ اچھا ہے یا برا ہے، اٹ ریفرز ٹو دا مدر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور سب سے زیادہ جو انسان سیکھتا ہے وہ کسی کے ساتھ رہ کے سیکھتا ہے. اور آج تو یہ بڑی بات کی جاتی ہے کہ آپ ان 5 اور بعضوں نے کہا آپ ان 7 افراد کی پرسنالٹی کا ایوریج ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ اپنا وقت صرف کرتے ہیں. اچھا ہم عام معاشرے کی بات کریں، گھر سے باہر کی بات کریں تو بندہ گھنٹہ 2 گھنٹہ گزارے گا، آفس میں تو میکسیمم 8-9 گھنٹے گزارے گا. ان 8-9 گھنٹوں میں بھی کسی ایک کے ساتھ رہے ضروری نہیں، لیکن ماں وہ معاشرے کا فرد ہے کہ جس کے ساتھ بچہ جو ہے وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں گزارتا، سال 2 سال نہیں گزارتا، بلکہ سال ہا سال گزارتا ہے. تو جس کے ساتھ اتنا زیادہ وقت اس نے گزارنا ہے اور اپنا گولڈن ٹائم گزارنا ہے، یعنی کہ لرننگ کے اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو انسان کی زندگی میں ویسے تو زندگی بھر بندہ سیکھتا رہتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ انسان لرن کرتا ہے، سیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، آبزرو کرتا ہے، تو وہ یہی انسان کی ابتدا کے دن ہوتے ہیں جو چند سال ہوتے ہیں، اور اس کا میکسیمم ٹائم جو ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی گزرتا ہے. تو اس اعتبار سے جو بھی ماں ہیں اسے یہ غور کرنا ہے، بلکہ جو بھی خاتون ہے اسے یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو اولاد عطا فرمائی ہے یا آگے چل کے اولاد کی نعمت سے نوازی جائے گی، تو اس نے اپنے اس ایکسپیکٹ کو بڑا ہی ذہن میں رکھنا ہے. اور دنیا کے اندر جو بھی کامیاب معاشرے کہلاتے ہیں وہ کسی بھی اعتبار سے ہوں تو اس میں ماؤں کی تربیت کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. اور اسلام کی اگر ہم بات کریں تو اسلام نے جتنا ماں سے متعلق ہمیں سمجھایا ہے اور ماں کو سمجھایا ہے شاید ہی کہیں پر اتنا بیان کیا گیا ہو. کیا کہتے ہیں شعیب بھائی؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو بچہ جو اکثر وقت گزارتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے. اگر ماں کے اخلاق اچھے ہیں، ماں کا کردار اچھا ہے، ماں کا بات چیت کرنے کا انداز اچھا ہے تو بچہ اس کا اثر لیتا ہے. اور جب اس کا اثر لیتا ہے اور وہ اس کا اثر جو ہے وہ کسی وقت بھی ظاہر ہوتا ہے. اگر کسی سے ملاقات کرتا ہے، کسی سے بات چیت کرتا ہے، تو اگر ماں نے اپنے بچے کو حسن اخلاق کا پیکر بنایا ہے، گفتگو کا انداز اسے سکھایا ہے، اسے مینر سکھائے ہیں، تو پھر اس کی اچھی تربیت سب کے سامنے نظر آتی ہے کہ اس نے اچھے انداز سے تربیت کی ہے. جی. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ماں غصے والی ہے، ہر وقت غصے کا اظہار کرتی رہتی ہے، ڈانٹتی رہتی ہے یا اس کو تانے دیتی رہتی ہے، تو پھر اس کا بچہ اثر بھی غلط لیتا ہے اور جا کر اسی انداز سے لوگوں کے سامنے جو ہے پیش آتا ہے، جس کا برا اثر لوگوں پر پڑتا ہے. تو ماں کو اپنا اخلاق بھی درست کرنا چاہیے اور اچھے اخلاق بچے کو سکھانے چاہیے. اور بچہ جتنی بھی چیزیں لیتا ہے اگر آپ بچے کو سمجھائیں گے، سمجھتا تو ہے، لیکن اگر ماں کوئی کام کر کے دکھائے گی، عمل کر کے دکھائے گی تو بچے پر اس کا زیادہ اثر پڑے گا. پریکٹیکل جو لائف ہے وہ اس کا اثر بچے پر زیادہ ہے. اور صرف بولنے سے بھی کام چلتا ہے، لیکن اس کو عمل کر کے بھی دکھائے کہ ہم نے اس انداز سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے اور ہمارا رویہ اس انداز سے ہونا چاہیے. تب وہ پریکٹیکل کر کے دکھائے گی تو انشاءاللہ زبردل بچے پر اس کا جلدی اثر پڑے گا اور بچہ جلدی سیکھنے میں کامیاب ہو جائے گا. امپیکٹ تو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کے نا برے نام ہوتے ہیں، الٹے نام کہہ لیں یا جو نک نیم جو رکھے جاتے ہیں، تو ان میں سے 99% وہ ہوتے ہیں کہ جو گھر میں رکھے جاتے ہیں. بالکل. یعنی اگر کسی کا باہر کوئی الٹا نام، جیسے ڈبو مشہور ہے، کوئی ننا مشہور ہے، کوئی موٹا کوئی چھوٹا، جو بھی ہو نام، تو عموماً وہ گھر کے اندر جو ہے نا وہ مائیں رکھتی ہیں اور ان کو پکارتی ہیں. اچھا وہ اس وقت نہیں سینس کر رہے ہوتے گھر والے کہ ہم اس کو اس نام سے پکاریں گے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نام اچھا بھی ہے یا نہیں،
لیکن وہی نام پھر اس کا معاشرے کے اندر بھی مشہور ہو جاتا ہے. اور ماں کا جیسے کہ آپ نے کہا کہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے تو اس کا احساس اس وقت بھی زیادہ ہوتا ہے مینرز کا شاہد بھائی جب کسی کے ہاں دعوت پر جاتے ہیں, جیسے عید گزری, اچھا اس وقت جو ہے نا ماں باپ دونوں کو ہی یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہمارے بچے وہاں جا کے کریں گے کیا, اچھا کھائیں گے کیسے, پلیٹ میں کیسے ہاتھ ڈالیں گے, اچھا 4 لوگوں کے بچے اور بھی آئے ہوئے ہوں گے, کچھ مہمان ہیں, کچھ رشتہ دار ہیں. تو اگر گھر میں پہلے ہی سے ڈیلی روٹین میں بچے کی ایسی تربیت کی ہوئی ہوگی کہ وہاں پر اس کے مینرز اور ساری چیزوں کا لحاظ رکھا ہوا ہوگا تو پھر دعوت میں جانے سے پہلے ٹینشن نہیں ہوگی. اور اگر ان کو پتہ ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر بچہ جو ہے وہ کیا انداز رکھتا ہے اور وہاں جا کر یہ کیا انداز اختیار کرے گا تو اپنی ناک کٹنے والی بات ہے, تو پھر وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچے کو باہر جس طرح دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ڈیلی روٹین کے اندر وہ چیزیں پریکٹس میں ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ بچہ تو بچہ ہے, بڑا اگر کسی عادت کا شکار ہو تو اس سے نہیں رہا جاتا, یعنی کہ بائی مسٹیک بھی اس سے وہ کام سرزد ہو ہی جاتا ہے لوگوں کے سامنے, اور بچہ تو اتنا زیادہ کانشیس بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ڈیلی روٹین کی جو چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں اس کے اعتبار سے ان پہ غور کرتی رہے. لیکن بات یہ ہے بچے کو تو سکھانا ماں نے ہے, یہ بات تو ایک ایسی واضح ہے کہ جیسے سورج کی روشنی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو ماں کے امپیکٹ سے بھی کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. لیکن سوال یہاں آتا ہے ناظرین کہ کیا ہمارے معاشرے کی جو ماں ہے اس کی اپنی اتنی اچھی تربیت ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اتنی اچھی تربیت کر سکتی ہو؟ یہ بہت ایک بنیادی ٹاپک, اور اس وقت دنیا میں جو بڑے بڑے ٹاپکس جو ہے وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک پیرنٹنگ بھی ہے کہ ماں باپ کو کیا ماں باپ بننا بھی آتا ہے عمل و کردار کے اعتبار سے, اپنی پرسنالٹی کے اعتبار سے, اولاد کی تربیت کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے. اور اس پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر لوگ جاتے ہیں, سیکھتے ہیں, کرتے ہیں. اور اسلام نے تو ہمیں بہت پہلے سب کچھ ہی بیان کیا, بات ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی. شاہد بھی میں چاہوں گا کہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو گھروں کے اندر ہمیں بہت زیادہ جن کا دھیان رکھنے کا خیال ہے, اور ایک ماں اپنے بچوں کی اس اعتبار سے کیا تربیت کرے. اور ہم اپنے معاشرے کی, ظاہر ہے کہ ہم اردو مدنی چینل پر بات کر رہے ہیں, تو کیا آپ فیل کرتے ہیں کہ اس اعتبار سے کیا ایسی چیز ہے کہ جسے بہت زیادہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل, یہ تو بنیادی چیز ہے. صفائی ستھرائی وہ گھر میں ہوگی تو پھر باہر بھی اس کا اثر پڑے گا. تو صفائی ستھرائی کا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ہی ہے نا, اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اگنور کرنے کی جو ضرورت نہیں ہے بلکہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ابھی سمجھا دیں گے تو ابھی سمجھ جائے گا, لیکن جب اس کی عادت بن جائے گی تو پھر تھوڑی زیادہ کوشش کرنا پڑے گی. تو اس کو صرف بچہ ہے کہہ کے جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے. صفائی ستھرائی کے معاملات ہوں یا کپڑوں کے صاف رکھنے کے معاملات ہوں, یا پھر جو ہے وہ اپنی کتابوں کاپیوں کو درست رکھنے کی صورت ہے, یا جس جگہ وہ سوتا ہے وہ جگہ جو ہے وہ صاف ستھری ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ ماں اس کی ان چیزوں کا خیال رکھے, اور بچے کو بھی یہ ذہن دے کہ کس طرح صفائی ستھرائی کرنی ہے. اور بہت چھوٹا بچہ ہو تو ساری صفائی ستھرائی جو ہے وہ ماں کے ذمہ ہوتی ہے, اور سارے کام اس کو کرنے ہوتے ہیں. لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو اب بعض اوقات بچے کہہ رہے ہوتے ہیں اب میں نے نہانا نہیں ہے, بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ کپڑے بدلنے نہیں ہیں. وہ کپڑے ان کو پسند ہوتے ہیں جی, تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں وہی کپڑے پہنوں, وہ کپڑے صاف نہیں ہوتے. تو اب ماں کو اس وقت اس کو نہلانے کا حکم دینا چاہیے, زبردستی کہنا چاہیے کہ تم جو ہے وہ غسل کرو, اور بچوں کو صاف کپڑے جو ہے وہ دینے چاہیے. اگر اس کے پسند ایسے ہیں اس کی پسند کے کپڑے زیادہ کر دینے چاہیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا, یوں تو خیال کیا جاتا ہے کہ بچہ باہر جا رہا ہے تو اس کے کپڑے دیکھے جاتے ہیں کہ باہر جو ہے کپڑے صاف پہن کر جاؤ, کہ باہر والے کیا کہہ رہے ہیں, اس کی امی کپڑے اس کو دھو کر نہیں دیتی. تو باہر جب جا رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے, دیکھنا چاہیے. تو گھر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ آج اتوار کا دن ہے تو آج وہ کیا گندے کپڑوں میں گھومتا رہے, نہیں, آج بھی اس کو جو ہے وہ صاف ستھرے کپڑے جو ہے پہنائے جائیں. جب اس کے کپڑے صاف ہوں گے تو پھر انشاءاللہ جو ہے صفائی کا اس کو مزید ذہن بنے گا. جی ماشاءاللہ, آپ نے بیچ میں یہ اشارتاً بات کی, میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا اور ایکسپلور کریں. پاکی ناپاکی کے حوالے سے
कितना इम्पोर्टेंट है कि एक माँ अपने बच्चों की तरबियत करे और उम्र के किस हिस्से में जाकर उसको यानी कि ये चीज़ नापाक है, कोई चीज़ कैसे नापाक हो जाती है, खा वो खाने पीने की चीज़ हो या पानी हो, कपड़ा हो, जगह हो, कोई भी इस तरह की चीज़ हो, इस बारे में क्योंकि शायद ही नजासतों का बयान पूरा डिटेल में, तो ज़ाहिर है कि बच्चे को क्या समझाएंगे, उसकी वो शायद उसका मुतहम्मिल ना हो, लेकिन फिर भी बुनियादी जो पाकी नापाकी का कॉन्सेप्ट है, इसका इंसान की पर्सनैलिटी पर क्या इम्पेक्ट हो सकता है और बच्चे को माँ को किस उम्र में कितना जो इस एतबार से समझाना चाहिए। बच्चों की उम्रें मुख्तलिफ होती हैं और समझने के हवाले से उसका उम्र बड़ी डिपेंड करती है। बाद बच्चे 3-4 साल के 5 साल के होते हैं तो वो कुछ ज़्यादा समझदार होते हैं जी। तो उन्हें उसी वक्त समझाया जा सकता है। लेकिन जब 7 साल का बच्चा हो जाए तो नमाज पढ़ने का हुक्म है, तो समझ में तो ये आता है कि जब नमाज पढ़ने का हुक्म वाला 7 साल हो गए हैं तो अब उसको बताना होगा कि नापाकी पाकी क्या है। और साथ जो है ये भी जो है वो कहा जाता है और किताबों में भी लिखा है कि जो नापाक बंदा रहता है उस पर जिन्नात का इस तरह के असरात भी हो सकते हैं। तो लिहाजा बच्चों को जो है वो ज्यादा साफ सुथरा रखना चाहिए। बल्कि उलमा ने लिखा भी कि बच्चों पर जो असरात हो जाते हैं तो उसकी एक वजह जो है वो नापाक रहना भी है कि बच्चे पाकी नापाकी का ध्यान नहीं करते, जिसकी वजह से जो है फिर इस तरह के मसाइल भी उसको हो सकते हैं। तो बच्चों को ज़हन तो देना पड़ेगा और इससे पहले जो है वो माँ को अपनी तरबियत करना पड़ेगी। नजासतों के बारे में वो खुद तो तफसीली मालूम कर सकती है, बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता मालूमात यूं दी जा सकती है। सबसे पहले तो जो है वो पेशाब के हवाले से ये है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो माँ ही ये सब कुछ कर रही होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो अब वो खड़ा होकर पेशाब करेगा, उसको समझाना होगा बेटा इस तरह बैठना है। तो ये सब हमें वो सिखाना होगा और शुरू से ही जो है वो उनको बैठकर पेशाब करने और पेशाब से बचने का जो है वो ज़हन देना होगा। बच्चा ये बेटा ये जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, इससे अपने कपड़ों को बचाना है आपने। तो इस तरह जो है शुरू से जो है वो हम उन पर नजर रखेंगे, समझाएंगे तो रब की रहमत से जो है वो पाकी नापाकी का कंसेप्ट उनके सामने क्लियर होता चला जाएगा। माशाअल्लाह, इस्लाम जो है वो नफासत का दीन है, नफासत का मज़हब है। बल्कि मज़ा आता है बैरून मुल्क जब सफ़र करते हैं कभी, तो वहाँ पर जो टॉयलेट शावर होता है तो बाज़ जगहों पर उसका नाम ही मुस्लिम शावर है, यानी कि मुसलमान ही वो तबका है, वो कौम है कि जो अपने आप को पाक रखने में इतना एहतियात से काम लेते हैं कि उस शावर का नाम ही मुस्लिम शावर है कि मुसलमान इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है। और दुनिया के अंदर कोई भी कौम इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है कि जितना एक मुसलमान होता है, जो हकीकी मुसलमान है, जो उलमा की सोबत में रहता है, जो पढ़ता है, दीनी मालूमात रखता है। और जितनी डिटेल में ये चीज़ें हमारे माशरे के अंदर होनी चाहिए और इसकी इब्तिदा जो है वो घर से होगी और घर में भी माँ से होगी। और ये सारी चीज़ें मामलात वक्त के साथ साथ जितना उसका जहन हो, जितनी उसकी एज हो। और बड़ी बुनियादी बात कही कि जब 7 साल में नमाज का हुक्म हो गया तो तहारत तो नमाज के लिए शर्त है, तो कम अज़ कम वो मसाइल तो ज़रूर सिखा देने चाहिए कि जो नमाज की दुरुस्ती के लिए ज़रूरी है। इसमें बाप का भी किरदार रहेगा ज़ाहिर है, लेकिन आज चूँकि हम माँ को फोकस करके डिस्कस कर रहे हैं तो ये चीज़ें उसको भी पता हों और बच्चों को भी वो बयान करती चली जाए। शुएब भाई, मैं चाहूँगा कि बच्चे की पर्सनैलिटी पर माँ का क्या इम्पेक्ट हो सकता है, दोनों पहलू पर थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप तज़किरा करें कि क्या वो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि बचपन में अगर माँ ने ख्याल ना रखा तो उम्र भर के लिए बच्चे की पर्सनैलिटी पर वो नेगेटिव इम्पेक्ट हो सकता है। और फ्लिप साइड देखें, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि बचपन में माँ अपने बच्चों के साथ वो पेश आए उस अंदाज पर, तो वो आगे पूरी ज़िंदगी पर उसके लिए इम्पेक्ट डाल सकती हैं पॉजिटिव साइड पर। तो अगर कुछ चंद चीज़ें आपके जहन में हो तो। माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चे के मामलात पर गौर करे। जी, सबसे पहले तो उसको सच बोलना सिखाए। माशाअल्लाह। जब वो सच बोलना सीखेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जिंदगी भर इसको इसका फायदा पहुंचेगा। बेशक। और झूठ बोलने पर अपने बच्चे को मुतनब्बे करें कि बेटा ये आपने झूठ बोला है, ये झूठ बोलना दुरुस्त नहीं है। अगर झूठ बोलेंगे तो इसका आप पर, आपकी ज़ात पर, आपके घर वालों पर बुरा असर पड़ेगा। सही। और उमूमी तौर पर आजकल जो देखने में आ रहा है, वालिदैन खुद अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब अगर बाप जो है घर पर मौजूद है और कोई बाप का पूछने के लिए आया जी, तो बाप ही बोल रहा होता है कि जाओ बेटा बार बोल दो कि वालिद साहब मौजूद नहीं है, बाबा घर पर मौजूद नहीं है।
تو خود ہی آپ نے اس کو جھوٹ بولنے کی راہ فراہم کر دی. اچھا بچہ بھی بڑا سیدھا ہوتا ہے, وہ جا کے بولتا ہے بابا بولنے کے, بابا گھر پر نہیں ہے. جی. تو اب آپ خود ہی اس کو جھوٹ بولنا سکھا رہے. آج آپ کسی اور سے جھوٹ بلوا رہے ہیں, کل آپ کا بچہ آپ سے ہی جھوٹ بولے گا. جی. تو اپنے بچوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں, ان کو سچ بولنا سکھائیں, جھوٹ سے بچائیں, ان کو دیانت داری سکھائیں, اور ان کو جو ہے لڑائی جھگڑا, ایک سب سے بڑا ہوتا ہے کہ وہ بچہ کہیں سے لڑ کر آیا, جھگڑ کر آیا, آپ کا بچہ غلطی پر تھا, جی. آپ اس کو یہ بتانے کے بجائے کہ بیٹا آپ غلطی پر تھے, آپ نے غلط کیا, آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ اس کو شیر بنا رہے ہیں, بلکہ اس کی جو لڑائی ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں, اس کی لڑائی کے اندر آپ خود جا کے شریک ہو رہے ہیں. تو اگر آپ اپنے بچے کو لڑنے کے بجائے اس کو صلح و صفائی سکھاتے, وہاں پر آپ اس کو عفو درگزر کا درس دیتے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے بیٹا, معاف کرنا چاہیے, اگر کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا بھی ہو جائے, آپ اگرچہ حق پر ہوں, پھر بھی اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کر دیا تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. تو اس کا اثر یہ ہوتا کہ آپ کا بچہ جو ہے بڑے ہو کر بھی وہ عفو درگزر سے پیش آنے والا بنتا, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے رویے سے پیش آنے والا بنتا. اب یہاں پر آپ نے جو ہے اس کو اس کی لڑائی میں آپ بھی کود گئے, اور اس کے ساتھ جا کر آپ نے جو ہے اس کی لڑائی میں حصہ لے لیا, تو اب بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں درست تھا, تبھی میرا والد یا میری ماں جو ہے میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ گئی, اور وہی عادت اس کی اور وہی عادت, اور یہ زندگی پر امپیکٹ ڈالتی ہے. سچائی والی جو بات کی شعیب بھائی نے, اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بعض چیزوں میں اتنا ایگزیجریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ جھوٹ بولتا ہے. مثال کے طور پر کوئی اس نے نقصان کیا نا, تو ہم بہت زیادہ بعض اوقات غصہ کرتے ہیں, تو بھی وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اسی طرح پیسوں کے لین دین کے معاملات ہیں, کوئی سامان لے کر آیا, اس میں اس نے کوئی چیز خرید لی, نہیں خریدی, تو اس میں بہت زیادہ باریک بینی سے اگر ہم دھیان رکھیں اور اس کو تھوڑا کھلا ماحول دیں, یعنی کہ اس کو ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ وہ خواہی نہ خواہی جھوٹ کی طرف جائے, تھوڑا دل بڑا رکھیں اور سچ پر اس کو اپریشیٹ کریں, یعنی بجائے اس کے کہ کوئی نقصان ہو گیا, نقصان تو جو ہونا تو ہو گیا. اب اگر اس نے سچی بات کہی کہ ہاں یہ مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے, خواہ وہ کوئی نقصان کی صورت ہو یا کوئی بھی اور کام ہے جو اس نے کرنا تھا وہ نہیں کیا, سچی بات پر اپریشیٹ کریں تاکہ اس کے دماغ کے اندر سب کانشیس میں یہ بات رہے کہ سچ بولنا اچھا ہے, اگرچہ میں مسٹیک پر ہوں تب بھی میں نے سچ ہی بات کرنی ہے, اور جھوٹ بولنا برا ہے خواہ وہ کسی بھی صورت کے اندر ہو. تو انشاءاللہ عز و جل بچہ جو ہے وہ ابتدا ہی سے سچ بولنے کی اس کی عادت بنے گی, اور یہ وہ بہت پختہ ہو کر آگے بڑھے گی. یہاں پر ایک اور چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا جس کا زندگی بھر بچے کی ذات پر امپیکٹ ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ کبھی بھی بچوں کو بار بار یہ مت کہا کریں کہ تم نہیں کر سکتے. بعض اوقات کسی ایک بچے کے بارے میں, گھر کے اندر جیسے 2-3 بچے ہیں, تو 1-2 کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور ایک کو جو ہے نا وہ کمزور قرار دیا جا رہا ہوتا ہے. آپ معاشرے میں اگر غور کریں گے اور بڑے لوگوں پر غور کریں گے تو کہیں نہ کہیں بچپن میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بچوں میں بھی نمایاں ہوتے تھے اور آگے بڑھ کے بھی نمایاں ہوئے. ماہرین نفسیات نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر کم عمر بچہ 2, 4, 5 سال کا جو بچہ ہوتا ہے, اگر اس کو آپ ماں باپ بار یہ کہتے رہیں کہ تو نکھٹو ہے, تو کچھ نہیں کر سکتا, تو گدھے چرائے گا, تو مطلب فضول آدمی ہے, تو بڑا آدمی نہیں بن سکتا, تو یہ کرے گا, اس طرح کے جملے اگر آپ بار کہیں گے تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات 40 سال کی عمر میں بھی جا کر وہ کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کو اندر سے آواز آتی ہے کہ تو نہیں کر سکتا, تیرے اندر ایبیلٹی نہیں ہے, تیرا وہ بھائی تجھ سے زیادہ مضبوط ہے, اور وہ اندر کی آواز اس کو کئی بڑے کام کرنے سے روک دیتی ہے. اس وقت اس کو ضروری نہیں کہ یاد ہو, لیکن اس کی پرسنالٹی کا چونکہ وہ ایک حصہ بن چکا, اس کچی عمر کے اندر, اس کمزور ذہن کے اندر وہ چیز اتنی راسخ ہو جاتی ہے کہ جب ماں بار یہ کہتی ہے کہ تو نہیں کر سکتا, تو نہیں کر سکتا, تو اس کے دل کے اندر یہ بات گھر کر جاتی ہے اور کئی بڑے مواقع. اچھا اس کا فلپ سائڈ دیکھیں, اگر ماں باپ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں, خاص طور پر ماں, کیونکہ اس کے ساتھ بچے کا وقت بہت, نہیں بیٹا آپ کر سکتے ہو, آپ ہمت کرو, کوشش کرو, آپ یہ کر سکتے ہو, آپ آگے بڑھو, تو یہ بھی اس کی پرسنالٹی کا حصہ بنتا ہے. اور بہت زیادہ بڑے کام کرنے والے لوگ وہ ہوئے کہ جن کو بچپن میں ماں نے یہ کانفیڈنس دیا, بیٹا جاؤ کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں, حوصلہ افزائی کی تھی. اور بچوں کے اندر کبھی بھی یہ ڈیفرنس نہیں رکھنا چاہیے, خاص طور پر 3-4 بچے ہیں,
ایک زیادہ اچھا لگتا ہے، اب اسی کی ساری حوصلہ افزائی ہے، اور ایک کسی وجہ سے کمزور ہے یا وہ بیچارہ پسند نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، اب ہر چیز کے اندر اس کو جو ہے وہ حوصلہ شکنی کا شکار بنایا جاتا ہے، اب اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو بنیادی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے انسان کے جو بنیادی صلاحیتیں جو تقسیم فرمائی ہیں، فرق ہوتا ہے لیکن کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ جو ہمیں ڈیفرنس آگے جا کے نظر آتا ہے وہ انسان کے کانفیڈنس اور اس کی عملی زندگی میں امپیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ تو خدا را جو بھی مائیں ہیں، جو بھی خواتین ہیں، اپنے بچے کے تو حوصلہ شکنی نہ کیا کریں، حوصلہ افزائی کیا کریں، اور کبھی بھی پریفرنس کو بچوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ ڈی مورلائز ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ جی اطہرت طاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں، ابھی ماں کے کردار کے بارے میں مدنی چینل پہ پروگرام چل رہا تھا، تو یوں دعوت اسلامی کا ویژن ہے کیونکہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، تو یہ اسلامی خطوط کے مطابق ماں کی تربیت ہوگی تو ایک اعلیٰ نسل پروان چڑھے گی۔ تو یوں جامعات کے بھی داخلے چل رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کی شورا نے ایک ویژن ہمیں دیا ہے کہ ہر گلی گلی مدرسہ، چونکہ بچیاں دور نہیں جا سکتی، تو اسد مدنی ان پہ ارشاد فرمائیے کہ کس طرح ہم مدد کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ کو جامعہ میں داخلوں کے حوالے سے بچیوں کے لیے۔ اس میں تو اسد مدنی سے زیادہ شاہد مدنی عطاری مدظل العالی زیادہ بہت ساری روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ جامعۃ المدینہ الحمدللہ ایسا ہمارا ادارہ ہے کہ جس میں اگر ہم بچیوں کو داخل کرواتے ہیں تو دعوت اسلامی کے جتنے بھی اس طرح کے ادارے ہیں اس میں جہاں تعلیم دی جاتی ہے وہاں تربیت بھی کی جاتی ہے۔ رب کی رحمت سے جامعۃ المدینہ گرلز کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس سے جو فارغ التحصیل ہوتی ہیں وہ ایک اچھی معاشرے کے اندر مبلغہ اور ایک اچھی ماں کا کردار ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ گھر سے بھی تربیت ہوگی اور جامعۃ المدینہ سے بھی تربیت ہوگی، تو دونوں کی تربیت مل کر جو ہے ایک اچھا جو ہے وہ اچھی صورت بنے گی۔ اور یہاں پر جامعۃ المدینہ کی انہوں نے بات کی، وہاں گلی گلی مدرسۃ المدینہ کا ذکر کیا۔ الحمدللہ نگرانی شورا اور امیر اہل سنت نے جو ہمیں ایک ذہن دیا ہے، ویژن دیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ گھر گھر پہنچ کر جو ہے تعلیم قرآن کو عام کرنا ہے، کیونکہ بچیاں بہت دور نہیں جا سکتی، تو اس لیے جو ہے وہ ذہن بنایا گیا ہے، اپروچ میں اور پورا ایک شعبہ بنایا گیا ہے کہ ہر گلی میں جو ہے ہم نے مدرسۃ المدینہ بچیوں کا کھولنا ہے، اسے ہم کہتے ہیں گلی گلی مدرسۃ المدینہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے پورا ایک شعبہ بنا ہوا ہے، اسلامی بہنیں ہیں پاکستان، یعنی عالمی مجلس مشاورت سے لے کر تو غالباً علاقائی ابھی گلی گلی تک نہیں پہنچے، لیکن جو ہے وہ ڈویژن تک ابھی ذمہ داران کا تقرر ہوا ہے، ذمہ دار اسلامی بہنوں کا تقرر ہوا ہے، کیونکہ اصل یہ کام تو اسلامی بہنوں کا ہے، زبردست، اور ہم نے جو ہے ممد و معاون اسلامی بھائیوں نے بننا ہے۔ تو یہ مجلس معاونت برائے اسلامی بہنیں جو اسلامی بھائی ہیں وہ جگہ جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جگہ تلاش کر کے دیتے ہیں، اور اسلامی بہنیں جو ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ کا آغاز کرتی ہیں، اور اس کو ہم نے گلی گلی مدرسۃ المدینہ کا کہا ہے، اور اس سال سن 2022 میں ہی اس کا آغاز ہوا ہے، اور اس سال ہمارا جو ہے وہ ارادہ ہے کہ ہم 30,000 مدرسۃ المدینہ گلی گلی جو ہے وہ کھولنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین کو سن کر خوشی ہونی چاہیے کہ رب کی رحمت سے اب تک ہم 500 کے قریب جو ہے وہ چند مہینوں کے اندر مدرسۃ المدینہ گلی گلی جو ہے وہ کھولنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جس میں ہزاروں بچیاں جو ہیں وہ تعلیم قرآن حاصل کر رہے ہیں۔ زبردست، یہ تو اتنا بڑا امپیکٹ ہے اور اتنی خوشی والی بات ہے، اور ناظرین میں سے جو بھی اس طور پر ساتھ دے سکے، ظاہر ہے کہ آپ نگران سے رابطہ کریں گے، وہ آپ کے رہنمائی بھی کریں گے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ایک تو تربیت بھی ہے، پھر ہماری خواتین اور اسلامی بہنوں کو پڑھانے کا موقع ملے گا، ان کی اپنی جو دیگر ضروریات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ بھی انڈائریکٹ جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں۔ اس طور پر جو ہے دعوت اسلامی 500 سے زیادہ چند ماہ میں، یہ 5-6 ماہ کے اندر، ظاہر ہے کہ نیا کام ہوتا ہے تو ابتدائی 2-3 ماہ تو سٹرکچر میں ہی گزر جاتے ہیں، پھر مومنٹم بنتا ہے، اور پھر اب آپ سوچیں کہ اگر یہ 30,000 کا ہدف ہم پورا کرتے ہیں اور ہر مدرسے کے اندر 10 بھی ہوں خواتین جو پڑھنے والی پڑھانے والی ہوں تو 3 لاکھ ہو گئی، تو 3 لاکھ خواتین اگر روزانہ دین سیکھ رہی ہوں گی اور سکھا رہی ہوں گی تو اس کا معاشرے پر امپیکٹ کتنا بڑا ہوگا۔ اور بعض اوقات ایک فرد کا درست ہو جانا نسلوں کی درستی کا باعث بنتا ہے، اور کسی ایک فرد کا بگڑ جانا نسلوں کے بگاڑ کا باعث ہو جاتا ہے۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو لیگیسی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ٹریڈیشنل جو چیزیں چلتی ہوئی آتی ہیں
وہ کیا ہیں। किसी भी कौम का फ्यूचर अगर आपने देखना हो तो उसका हाल देखा जाता है कि इस वक्त इस कौम के जो अफराद हैं वो क्या हैं, क्योंकि उसी परसेंटेज के एतबार से ये सीना बसीना चीज़ें आगे कन्वर्ट होनी होती हैं। और इसके अंदर माँ का किरदार सबसे बुनियादी है। अगर ये लाखों ख़वातीन जो माँ हैं या जिन्होंने माँ बनना है, ये अगर बा हौसला, बा हिम्मत, इल्म वाली, अक्ल वाली, दानिश वाली, समझदारी वाली, हौसले वाली, दीन समझने वाली, हमारी मुआशरती अक़दार को समझने वाली होंगी, तो आप यकीन करें ये इतनी बड़ी ताकत होती है कि जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और जिस मुआशरे के अंदर ख़वातीन के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए, अब ये टॉपिक नहीं है हमारा, वरना इस पर आप अगर जाकर रिसर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ की तबाही की इब्तिदा जो है वो ख़वातीन से हुई। ये खातून का बिगड़ना, माँ का बिगड़ना, माँ का किरदार का दुरुस्त ना रहना, ये इतना ख़तरनाक होता है कि ये जाकर पूरी पूरी कौमों को तबाही और बर्बादी का शिकार कर देता है। एक वाक़या बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि गली गली मदरसतुल मदीना की बात हुई, एजुकेशन की बात हुई, तो किसी इलाके में कोई बुराई थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। लोगों ने बड़ी कोशिश की, डराया, धमकाया, सज़ाएँ दी, जो मर्ज़ी किया, लेकिन वो बुराई ख़त्म नहीं होती थी। एक बड़े साहब थे, वो आए वहाँ के बड़ों के पास, कहने लगा मुझे एक मौका दें, मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि आपको ये बुराई इस मुआशरे से ख़त्म करके दे दूंगा। उन्होंने कहा चलें भाई आप कर लें, हम तो कर करके थक गए हैं, क्या करेंगे। उन्होंने कहा एक तो आपको तकरीबन 18 से 20 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि आपके इस मुआशरे के अंदर, इस इलाके के अंदर जो बुराई है जिससे आप सब तंग हैं, ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि मुझे इस इलाके में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने की इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा चलें भाई क्या मसला है, बना दिया। अब उन्होंने क्या किया, जो बड़े बाबे थे या उम्र रसीदा अफराद थे, उनके बजाय जो 10-12 साल के बच्चे थे या जो अपकमिंग जनरेशन थी, उनको उस इंस्टीट्यूट में दाखिल किया और उनकी तरबियत की। जब उनकी तरबियत का सिलसिला हुआ, यही बच्चे जब 10-12-15 साल के बाद बड़े हुए तो उस माशरे में, उस इलाके में वो बुराई ख़त्म हो चुकी थी। ये इतनी बड़ी ताकत होती है कि जनरेशन्स को बिल्कुल चेंज करके रख देती है। अल्लाह पाक हमें भी हिम्मत अता फरमाए और दावत इस्लामी के साथ मज़ीद मावनत करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद कॉल सुनाइए। घर और मुआशरे में माँ का किरदार जो ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो इस वाले से मेरा ये सवाल है कि एक मसलन वालदा है, तो अगर उसके आगे बेटे हैं, 7 बेटे हैं और 3 बहनें हैं, तो क्या वालदा की खिदमत जो है वो सिर्फ बेटों पर फर्ज है या बेटियों पर भी है कि बेटियां भी आगे, जबकि सब शादीशुदा हैं, वो भी आगे खिदमत कर सकते हैं? हाँ, कर सकने में तो देखिए कोई हर्ज नहीं है, खा वो शादीशुदा हों, वो खुद माँ बन चुकी हों, माँ तो माँ होती है। इसमें एज का तो कोई नहीं है कि गैर शादीशुदा ही खिदमत करेंगे या कुछ क्या करेंगे। रहा ये कि किस पर फ़र्ज़ है, तो अब ये एक बड़ी डिटेल वाली बात हो जाएगी कि सूरत हाल क्या है। अच्छा, किस तरह की खिदमत, हर तरह की खिदमत फ़र्ज़ हो ये भी ज़रूरी नहीं। तो ये काफ़ी जो है वो मैं समझता हूँ कि एक मुबहम सवाल है, डिटेल तलब है। तो अगर एग्जैक्ट आपके जहन में कोई ख़ास सूरत है तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रब्ता कर लिया जाए। मजमूई एतबार से तो मैं तो ये अर्ज़ करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉजिटिव बात भी शेयर करूँ कि हमारे मुआशरे में अब भी खा कोई कितनी ही उम्र का हो जाए, अपने माँ बाप का अदब करता हुआ नज़र आता है। ख़ुद वालिदैन होते हैं लेकिन उनके माँ बाप हयात होते हैं, तो माशाअल्लाह बड़े बड़े खिदमत गुजार देखे, माँ की खिदमत करने वाले हमने देखे हैं, बाप की खिदमत करने वाले हमने देखे हैं। तो इसमें कोई एज का नहीं है, ना ही कोई ये है कि भाई शादी हो गई तो अब माँ बाप की खिदमत नहीं करनी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, उसकी सिचुएशन बदल सकती है, उसका जो इंट्रैक्शन है वो चेंज हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। बहरहाल अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद कौन घर और माशरा प्रोग्राम की क्या बात है। घर और माशरे में माँ का किरदार आज का मौजू चल रहा है, जिससे हमारे इल्म में बहुत सारा इजाफा हो रहा है। अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को, मदनी चैनल को, रुकने शुरा को नजर बद से बचाए। रुकने शुरा की बारगाह में अर्ज है, जो बेटे अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते, एहतराम नहीं करते, क्या उसको इस तरह माँ बाप बदवावा देते हैं, बुरा बाला कहते हैं। माँ बाप को इस तरह उनको बदवा देनी चाहिए। और माँ अगर अपने बड़े बेटे के, जो उसके
کے پوتے لگتے ہیں ان کے سے زیادہ محبت کریں اور چھوٹے بیٹے کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ کم محبت کریں، ایسا کرنا کیسا؟ رہنمائی فرما دیجئے، میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دو ٹاپک ہیں، پہلا میں چاہوں گا کہ ضرور اس کو ڈسکس کیا جائے کہ بعض اوقات مائیں بد دعا دے رہی ہوتی ہیں، غصے میں آ جاتی ہیں، تھکی ہوئی ہوتی ہیں، تنگ آ کر ہی دیتی ہوں گی لیکن دیتی تو ہیں، کیا کہیں گے، کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات بچے بھی بہت تنگ کرتے ہیں، جی ناک میں دم اور دم میں ناک کر دیتے ہیں، بالکل ایسے، تو اس میں امتحان تو ہوتا ہے ماں کے لیے جی کہ اب ماں جو ہے وہ ظاہر انسان ہے، اسے بھی غصہ آ جاتا ہے، دن بھر جو ہے وہ خدمت بھی کرتی رہتی ہے، کبھی کھانا بنا رہی ہے، کبھی کپڑے دھو رہی ہے، جی کبھی گھر کی صفائی کر رہی ہے، اور کبھی بچوں کے ابو آتے ہیں تو ان کا خیال رکھ رہی ہے، تو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، مینج کرنا ہوتا ہے، جب جو ہے وہ بہت زیادہ کام آ جاتے ہیں تو آدمی پریشان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ماں کو جو تعلیم دین اسلام نے دی ہے کہ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بد دعا نہ کرے، صحیح، کیونکہ اگر جو بد دعا کر رہی ہے تو پھر بچے کو تکلیف پہنچی تو پھر اسی کو تکلیف ہوگی، کیونکہ ماں فطری طور پر جو ہے وہ بچے کی تکلیف کو نہیں دیکھ پاتی، ایسا ہی، اور پھر یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہائے میں بد دعا نہ دیتی، یوں نہ کرتی، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بعضوں کا جو ہے وہ یہ لگ جاتی ہے، ہو سکتا ہے یہ ذہن میں ہو کہ میں نے کوئی حقیقی طور پہ بد دعا تھوڑی دی ہے، یہ تو غصے میں دی ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ رہتا ہو۔ جی اصل میں جو ہے وہ وقت کی بات ہوتی ہے، بعض اوقات قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جو ہے وہ ایک کئی ایک واقعات ایسے موجود ہیں کہ ایک جو ہے وہ بہت علمی شخصیت گزرے ہیں، اور ان کی ماں نے ان کو کہیں بد دعا دے دی تھی کہ تیری ٹانگ جو ہے وہ اصل میں چڑیا پھنس گئی نا وہ سوراخ کے اندر، تو اس کو جو ہے زور سے کھینچا تو اس چڑیا کی ٹانگ ٹوٹ گئی، تو اس کی ماں نے جب اتنا دردناک منظر دیکھا کہ میرے بچے نے چڑیا کی ٹانگ کو یوں کھینچ کر توڑ دیا ہے، تو اس کی ماں کے منہ سے نکلا کہ تیری ٹانگ بھی ٹوٹے۔ اب وہ جو ہے وہ شخص جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا تو وہ اپنے جو ہے سفاری سے نیچے گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور اس نے کہا وہ جو میری ماں نے جو ہے بد دعا دی تھی نا اس کا اثر ظاہر ہوا ہے۔ ڈرنا چاہیے، جی بالکل، ماں اگر بد دعا دیتی ہے تو بعض اوقات بد دعا لگ بھی سکتی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح کی بد دعا وغیرہ یا اس طرح کے کلمات کیا کریں غصے میں، کیا کریں؟ اچھا کچھ تو کہنا ہے غصے میں تو دعا دے دینا کہ اللہ، یعنی جو وہ شرارتیں کر رہا ہے یا جو بھی مسئلہ ہو رہا ہے تو ان کو دعا دے دے کہ اللہ تمہیں مدینہ دکھائے، سبحان اللہ، یا جو ہے وہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض مائیں جو ہیں وہ بڑی تربیت یافتہ ہوتی ہیں، جب غصے میں آتی ہیں تو پھر یوں ہی کہہ رہی ہیں کہ اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے سمجھائے، تو یہ بھی ایک محاورہ ہے ویسے، اللہ تجھے سمجھائے، لیکن جو ہے وہ اصل میں تو یہ دعا ہی ہے، صحیح، اور اس کی ہدایت کی دعا، اس کی جو ہے وہ اصلاح کی دعا، یہ بھی تو کی جا سکتی ہے، یہ عادت بنانے پڑے گی۔ اس کا اثر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر غصے میں بدوا منہ سے نکل رہی تھی، بدوا دینے کا دل چاہ رہا ہے، وہ اس نے دعا دی تو اس سے غصہ ٹھنڈا ہی ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے، اس میں غصے میں فرق آ جاتا ہے، تو بہتر یہی کہ دعا ہی دے، اور دعا ہی دینے میں فائدہ ہے، اور دعا دینے کی برکات ہیں۔ اگر ماں اپنی اولاد کے لیے دعا دے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا اس کے حق میں اگر قبول کرے گا تو بچہ ہی جو ہے وہ ترقی کرے گا، عروج پر آئے گا۔ ماشاءاللہ، دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کی برائی تو کیوں چاہے گی، نہیں چاہے گی، ماں تو ماں ہوتی ہے، تو یہ غصے کی حالت میں وقتی طور پر ایک ہوتا ہے ابال، لیکن اس کو نکالنے کے لیے اور ایگزاسٹ کرنے کے لیے اچھے ہی الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور کچھ اس طرح کے جملے دماغ میں رکھیں تمام مائیں کہ جو غصے کی حالت میں استعمال کیے جائیں اور ہوں بھی اچھے، تو انشاءاللہ کام جو ہے وہ نہیں بگڑے گا۔ مفتی قاسم صاحب کا ایک مختصر سا پیکیج ہے، کلپ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں، اسی ٹاپک کے حوالے سے ہے، پھر انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جو بچپن کی تربیت ہے سب سے زیادہ جو مضبوط اور دماغ کے اوپر یوں کہہ لیں کہ نقش رہتی ہے وہ بچپن کی تربیت ہے۔ جو کہا گیا نا کہ وہ بچپن کا علم ایسے ہے جیسے پتھر کے اوپر نقش ہے، تو بچپن میں جو تربیت دے دی جائے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا، وہ کتاب ایک سیاستدان کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ میں یورپ وغیرہ پڑھنے گیا اور میں بالکل یوں کہہ لیں کہ لا دینوں میں، دہریوں میں اور اس طرح کے لوگوں کے اندر میری زندگی گزری، اور وہاں کا جو ماحول بے حیائی کے اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی وہ تباہ کن تھا، لیکن مجھے وہاں پر جو بے دینی سے اور دہریت سے اور لادینیت سے روک کے رکھا وہ میری والدہ کی اس تربیت نے روک کے رکھا
جو وہ بچپن کے اندر مجھے دیا کرتی تھی. ماشاءاللہ. بچپن کے اندر روزانہ سونے سے پہلے وہ مجھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ سناتی تھی. وہ مجھے اولیاء کرام کے حالات بتاتی تھی. وہ روزانہ کوئی نہ کوئی سورت پڑھ کے میرے اوپر دم کیا کرتی تھی. اور وہ مجھے نماز اور روزے اور اس طرح کی چیزوں کا بتایا کرتی تھی. تو اب اس کا کہنا ہے کہ میرے جیسے اور پتہ نہیں کتنے گئے اور وہ دین سے نکل گئے، لیکن میری حفاظت کا ایک بڑا سبب یہ بنا کہ میری والدہ کی وہ جو بچپن کی میری تربیت تھی اس نے میرے دین ایمان کو بچا لیا. ماشاءاللہ. یہ مفتی صاحب نے جو پہلو بیان فرمایا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، بڑا ہی اہم ہے. اب بدقسمتی سے اس میں کچھ کمی ہے، کچھ کہوں یا کافی کمی کہوں، کہ ٹریڈیشنلی ہم نے بھی دیکھا، جو عمر والے ہیں، تھوڑا پرانے لوگ ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑا ایک زبردست کلچر تھا کہ رات کو سونے سے پہلے یا کسی بھی وقت میں ماں یا باپ یا جو بزرگ گھر میں ہوتے تھے وہ بچوں کو کہانی سناتے تھے. اور وہ کہانی انبیاء کی، اولیاء کی، یا کوئی بھی سبق آموز ہوتی تھی، کوئی بھی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے. بزرگوں نے کئی پرندوں کے، جانوروں کے واقعات بھی اس طرح حکایت کے طور پہ تحریر فرمائے ہیں جسے اسلام ہوتی ہے تو بچوں کی دلچسپی کے لیے سنایا کرتے تھے. اور سٹوری ٹیلنگ یہ باقاعدہ ایک آرٹ ہے اور اس کے بھی دنیا میں ماہرین پائے جاتے ہیں. اور وہ جو بزرگ ہمارے ہوا کرتے تھے وہ اس آرٹ کے بڑے زبردست ماہر ہوتے تھے. اور ہو سکتا ہے جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو ہمارے ناظرین میں سے ایک تعداد ہے جن کو اپنے بچپن کی وہ سٹوریاں یاد آ رہی ہوں. اور اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کئی جگہ پر ہم کوئی غلطی کا شکار ہونے جا رہے ہوتے اور ہمیں کوئی وہ واقعہ جو ہماری ماں نے سنایا تھا وہ یاد آتا ہے اور ہم اس سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. کوئی ایسے عبرت کے واقعات بھی ہوتے ہیں جو مائیں سنایا کرتی ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ ٹریڈیشن جو ہے وہ زندہ رہے اور ہم بھی اپنے بچوں کو وقت دیں. اور مائیں خاص طور پر اگر اس طور پر بچے بڑی دلچسپی کے ساتھ ان چیزوں کو لیا کرتے ہیں اور بڑا ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ آپس میں قائم ہوتا ہے. اب بہت ساری چیزوں میں جہاں ہم موبائل کی اور میڈیا کی برائیاں بیان کرتے ہیں تو اس میں سے ایک جو برا امپیکٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ماں بھی اپنے روم کے اندر اپنے موبائل میں لگی ہے اور بچے بھی اپنے موبائل میں اپنے روم میں لگے ہیں. اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کا امپیکٹ ان کی پرسنالٹی پر کیا ہے. تو بہرحال یہ جو سٹوری ٹیلنگ ہے اور یہ جو تربیت ہے ماں کی یہ بڑی ہی اہم ہوا کرتی ہے. کئی ہم نے بڑے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ یار اس برائی کے قریب میں اس لیے آج تک نہیں گیا کیونکہ میرے ماں نے بالخصوص یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی بھی اس برائی کا شکار نہ ہونا. ہر برائی سے بچنا چاہیے لیکن ایک ہوتا ہے کہ بطور خاص کسی چیز کے بارے میں ماں نے کہا تھا بچپن میں اور انسان اپنی ماں کی اس بات کی لاج رکھتے ہوئے پوری زندگی گزار دیتا ہے اور اس برائی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب. بڑا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. بعض اوقات ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے بعض جملے کسی کی پرسنالٹی پر کتنا بڑا امپیکٹ ڈال دیں گے، ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے بلکہ سمجھاتے رہنا چاہیے، پازیٹیو بات کرتے رہنا چاہیے. آپ ماں ہیں، آپ کا امپیکٹ ہے، اولاد آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کے ساتھ ایک ان کا ریلیشن ہے، آپ کو سننا پسند کرتی ہے، آپ پر اعتماد کرتی ہے. لہٰذا آپ کو بہت زیادہ اس بارے میں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. شاید بھی آخری چند منٹ میں چاہوں گا کہ تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے اگر کچھ کلام ہو جائے. والدین عمومی طور پر تو بچوں کی تعلیم پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں جی. اور بالخصوص جو ہے وہ مائیں جو ہیں کوشش کرتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھا پڑھ جائیں. جی ایسا. تو مزید اس توجہ کو بڑھانا چاہیے کہ اگر اس میں کمی ہے تو اس کو دور کیا جائے. جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسے بھی افراد نظر آتے ہیں، ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ جس میں مائیں بالخصوص اپنے بچوں کی تربیت، تعلیمی جو کیفیت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہی ہوتی ہیں. جی. ایک مختصر سا واقعہ عرض کرتا ہوں. حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں جی. اور یہ بہت بڑے امام بھی تھے اور احادیث جو ہے اس کا حلقہ بھی لگایا کرتے تھے. تو جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک چلے گئے، دوسرے شہروں میں چلے گئے اور 27 سال کے بعد آئے. اور جانے سے پہلے انہوں نے ان کی والدہ کو جو ہے وہ 30,000 درہم دیے تھے کہ اسے سنبھال کر رکھنا، جو ضرورت ہوئی تو اسے استعمال کرنا. اور جب واپس 27 سال کے بعد آئے تو ان کے گھر میں ایک نوجوان نے دروازہ کھولا تو یہ اندر داخل ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، میرا گھر ہے.
تو ان کی والدہ نے جب آوازیں سنی تو باہر ہیں تو کہنے لگے کہ یہ تمہارے والد ہیں جو 27 سال کے بعد واپس آئے ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ پھر ملاقات وغیرہ جیسے جو ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے سوال کیا, ابو عبد الرحمن ان کا نام تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ 30,000 درہم کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بعد میں بتاتی ہوں آپ کو, آپ ذرا مسجد میں نماز پڑھ کے, مسجد نبوی شریف میں. جب مسجد نبوی شریف میں گئے تو کیا دیکھا کہ انہوں نے ایک حلقہ لگایا ہوا جس میں جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ علماء اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ غور سے قریب جا کے دیکھا تو وہ ان کا اپنا بیٹا حضرت ربیعہ تھے. تو بہت خوش ہوئے, کہا کہ انہوں نے جو مقام حاصل کیا ہے نا یہ کم ہی لوگوں کو ملتا ہے, یہ تو میری بڑی سعادت ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں. جب واپس آئے اور ذکر کیا اپنے بیٹے کا کہ میرا بیٹا تو بڑی بلندیوں پر فائز ہے, کہ آپ جو ہے وہ اپنے حلقہ مسجد نبوی شریف میں لگایا ہوا تھا, لوگوں کو حدیث کا سبق دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ماں نے جواب دیا کہ جو 30,000 درہم آپ دے کر گئے تھے یہ سارے میں نے اس کی تعلیم پر خرچ کیے ہیں. تو بہت خوش ہوئے, کہا کہ آپ نے میری رقم کو ضائع نہیں کیا بلکہ بڑے اچھے مصرف کے اندر اس کو جو ہے وہ استعمال کیا. تو واقعی جو ہے وہ مائیں اگر بچوں کی تعلیم تربیت پر توجہ دیں گی تو ایک وقت آئے گا کہ ان کے بچے بھی معاشرے کے اندر ایک اہم مقام حاصل کریں گے. اور حضرت ربیعہ وہ شخصیت ہیں کہ جو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ استاذ ہیں. تو امام مالک جو ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ کروڑوں مالکی جو ہیں وہ ان کے پیروکار مقلد ہیں, بہت بڑے امام تھے. تو حضرت ربیعہ کا نام اتنا مشہور نہیں ہے جتنا امام مالک کا ہے, لیکن یہ امام مالک کے استاذ تھے. واہ کیا بات ہے, کیا رقم ہوگی اور کیا خرچ تھا اس کا, اور کیا زبردست ماشاءاللہ اس کا رزلٹ ہوا. اور اس میں بہت سوں کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا ظاہر ہے کہ درس ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. اور یہ بھی اپنی جگہ پر ایک ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ماں کو اپنی اولاد پر تربیت کے اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے خرچ کرنا چاہیے. اور یقین کریں کہ اگر آپ کی اولاد عالم دین بن جاتی ہے, اللہ کا کلام سمجھنے سمجھانے والی بن جاتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں سمجھنے سمجھانے والی بن جاتی ہے, قرآن کی تعلیم دلانے والی بن جاتی ہے, تو اس سے بڑی آپ کے لیے سعادت نہیں ہو سکتی. بقیہ ٹھیک ہے, ضرورت کے لیے سکلز بھی سیکھنی چاہیے, معاشرت کے لیے زندہ رہنا ہے, کسب کرنا چاہیے, اس کی تعلیم تربیت اپنی جگہ پہ, لیکن جو دینی تعلیم ہے, دینی تربیت ہے, اور وہ علم کے جس کی فضیلت اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے, اور ماں باپ کو کل بروز قیامت جو اس کا نعم البدل ملے گا, اور جو اس کی جو ثواب ملے گا, جو اجر ملے گا, وہ پھر قابل دید ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. میں چاہوں گا کہ رکن شورا کے ہاتھوں قرآن اندازی ہو جائے. ہم نے سوال کیا تھا ابتدا میں کہ یہ بتائیے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس کس تاریخ کو منایا جاتا ہے. تو بوسوں نے درست جواب دیا, آپ پڑھیں نام درست جواب دینے والوں میں سے جو قرآن اندازی ہے. یہ بنت عطا محمد عطاریہ ہے, ٹھیک ہے جی, اور عطا محمد ننکانہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ننکانہ لاہور, غالباً لاہور کے پنجاب. تو یہاں سے یہ درست جواب تھا. انشاءاللہ ان تک جو ہے وہ تحفہ پہنچ جائے گا. آپ اپنے گھر میں سے کسی بھی محرم کا نام اور نمبر وغیرہ لکھ کر جو ہے وہ بھیج دیجئے گا, ایڈریس بھی, تو انشاءاللہ ایک کتاب جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے گی. اور درست جواب تھا 25 صفر المظفر. جی ہاں, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عرس مبارک ہے وہ 25 صفر المظفر کو منایا جاتا ہے. اور شوال کا مہینہ چونکہ جاری ہے تو اس ماہ کی 10 تاریخ کو امام اہل سنت کا پیدائش کا دن ہے. تو 10 شوال آپ کا یوم پیدائش ہے, اور 25 صفر المظفر آپ کا یوم وصال اور یوم عرس ہے. الحمدللہ لاکھوں کروڑوں مسلمان امام اہل سنت سے بڑی محبت فرماتے ہیں. اور یہ بھی تو کسی ماں کا لال تھا, ان کے ماں بھی کیا سعادت مند ماں تھیں کہ جنہوں نے ایسا بیٹا اس امت کو عطا فرمایا. اور وہ کیا تربیت ہوگی گھر کی, اور وہ کیا ایک ماحول ہوگا کہ جس ماحول کے اندر ایسے زبردست جو ہے وہ عاشق رسول علماء نے جنم لیا, اور پھر پوری امت پر
ان کا جو ہے وہ ایک فیضان جاری و ساری ہے، اللہ پاک جاری و ساری فرمائے. اور جتنے بھی اکابر ہمارے علماء ہوئے، ظاہر ہے کسی نہ کسی کی اولاد ہی ہوئے، اور ان کو گھر سے جو ہے وہ تربیت کا سلسلہ جاری رہا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ تو جب بھی بیان ہوتا ہے تو اس میں ان کے والد اور والدہ کا بالخصوص تذکرہ ہوتا ہے، ذکر خیر ہوتا ہے. اور وہ جو درہم اور دینار والا جو واقعہ ہے کہ آپ نے جھوٹ نہ بولا، اس پر بھی ماں ہی کی تربیت اور ماں کی ایک نصیحت کا اثر تھا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا. بہرحال آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ دینی ماحول سے وابستہ رہیں. ہماری جتنی بھی اسلامی بہنیں ہیں، خواتین ہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گی تو ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی اپنی تربیت، اپنی زندگی کا انداز کیسا ہو، وہ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور ڈیفینیٹ ہے کہ جب ماں کا اپنا ذہن پازیٹیو ہوگا، دینی ہوگا، علمی ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فیضان اولاد پر بھی جاری رہے گا. اور ماں باپ کا نیک ہونا کئی نسلوں تک امپیکٹ ڈالتا ہے. جی ہاں، اس کی برکت ہوتی ہے، اس کا فیضان ہوتا ہے. اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہیں، اور بلکہ قرآن کا بھی وہ واقعہ جو مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، تو اس میں جس بچے کے لیے آپ نے خیرخواہی فرمائی تو اس کی 7ویں پشت میں اوپر جو ہے ماں باپ کی نیکی کا امپیکٹ بیان کیا گیا کہ اس کی وجہ سے اس کو وہ فائدہ حاصل ہوا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کے ادب کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہم والدین میں شمار ہوتے ہیں، ہماری اولاد ہے، تو اللہ پاک ہمیں اس کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ مزید سلسلے آپ دیکھتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھر اور معاشرہ